السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت جامع صغیر کی روایت ہے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات، دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے کہ جو امتی جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت بھی جامع صغیر کی روایت ہے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے کہ اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے، میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ دن مشہود ہے آج کے، یعنی کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے۔ جب بھی کوئی امتی میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے کریم آقا کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ روایت بھی جامع صغیر کی روایت ہے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اپنی امت سے مخاطب کر کے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، اس کی منزل، اس کا مقام، اس کا مرتبہ میرے قریب سب سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جس بندے کو میرے حضور کا قرب مل جائے، میرے حضور کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ بنوں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، جس امتی کی حضور گواہی دیں اور جس امتی کے میرے کریم آقا علیہ السلام شفاعت کریں، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے بھیجتا ہے زمین پر، جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعرات کی رات بھی مقدس ہے اور جمعے کے دن بھی مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات اور دن میں ایسے فرشتے زمین پر اتارتے ہیں کہ جن کے پاس عام قلم نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاندی کے قلم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو میرے حضور کی ذات پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، مولا علی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، اگر اس نور کی روشنی کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو فرمایا وہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔
100 بار درود شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، لیکن جو آدمی اس سے زیادہ پڑھتا ہو اس کا مقام، اس کی شان کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا نور ہوگا، اگر اس نور کی روشنی کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، وہ خوش نصیب امتی ہوگا کہ جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں آخرت کی ہیں اور 30 حاجتیں دنیا کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر میرے حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسا کہ تمہارے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، کوئی تحفہ اور تحائف لے کر آتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے، فلاں خوش نصیب امتی نے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور یہ فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے، فلاں شہر اور فلاں ملک کا رہنے والا ہے، اس نے آپ پر درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفوں میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی عظمت اور شان ہے اس امتی کی جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ میرے حضور کی ذات پر تحفے بھیجتا ہے، تحائف بھیجتا ہے۔ تو درود پاک سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، درود پاک سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو آدمی جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو میرے حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اس کی 100 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی ہیں اور 30 حاجتیں دنیا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔